عورتوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, یہ کون سی تعلیم ہے جس کو ہمارے مرد حضرات فالو کر رہے ہیں؟ کسی کو انا کی خاطر قتل کر دینا, کسی نے انکار کیا مار دینا, چھریوں سے مارنا, کینچیوں سے مارنا, یہ سارے لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. بیٹی کی پیدائش پر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے, اس پہ طرح طرح کے الزام لگا دیے جاتے ہیں. بہت سے جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ بیسک ہی نہیں پتا ہوتی کہ ایک عورت کو ٹریٹ کس طرح سے کیا جانا چاہیے. عورت کمتر ہے یا اس کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے, تو کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہوتا ہے. گھر والے کہتے ہیں شادی ہو جائے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن شادی کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ جلاد بن جاتا ہے. کہ ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز کر کے تشدد کر کے ہی اپنے بات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے. السلام علیکم, جی ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں زارا شفیع, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے نہایت اہم اور حساس موضوع پر. دین اسلام وہ دین ہے جس میں ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی, جس میں بیٹی کی پرورش کو جنت کی بشارت قرار دیا گیا, جس میں بیوی کو لباس قرار دیا گیا, جس میں بہن کو وراثت میں واضح حصہ عطا فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ایک کامل نمونہ ہے ہم سب کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے معاملات میں خاص کر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتوں پر تشدد کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. اور یہاں پر یہی سوال اٹھتا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہماری دینی تعلیمات ہیں, کیا ہمیں وہ یہ سبق سکھاتی ہیں جس طرح سے عورتوں کے ساتھ تذلیل کی جاتی ہے, ان کی ناانصافی کی جاتی ہے, ان پہ تشدد کیا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اب بھی ہزاروں ایسی بہنیں ہیں جو کہ وراثت سے محروم ہیں, اور جو بیٹیاں ہیں ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے, جو بیوی ہے اس کو باندھی بنا کر رکھا جاتا ہے. تو سوال اٹھتا ہے, اور جس طرح سے گاہے بگاہے آج کل واقعات رونما ہو رہے ہیں, یہ سب کے لیے ہی اب باعث تشویش بھی بنتے جا رہے ہیں. تو آج اس فکر انگیز گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور بطور معاشرہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ظلم عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یہ سماجی جرم تو ہوتا ہی ہے, ساتھ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جی ٹی وی کورسپونڈنٹ نمرہ ریاست. نمرہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں آپ اور اس حساس موضوع کا حصہ بنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عورت کو لباس قرار دیا گیا ہے, لیکن جس طرح سے عورتوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, یہ کون سی تعلیم ہے جس کو ہمارے مرد حضرات فالو کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں ظاہر ہے ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہی ہیں. ہمارے گھر سے ہمیں چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اور یہ ہر طبقے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم جدت کی جانب بڑھ چکے ہیں اور مردوں میں بھی یہ شعور آ چکا ہے کہ کیا اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے اور ان کے تحفظ کے حوالے سے. لیکن ابھی بھی یہ چیزیں ہیں, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ اطراف میں آج کل ہم بہت زیادہ کیسز دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارے جو آس پاس ہمارے ہی ملک میں جو کیسز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہیں. اب اس میں ہمیں اپنے قانون کو سخت کرنے کی اور اس پر عمل درآمد کروانے کی سختی سے ضرورت ہے, کیونکہ قوانین تو ہیں, ہمارے اسلام نے بھی ہمیں تعلیمات دے دی, قرآن میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں عمل پیرا کرنا ہے. ہمارے نبی کی تعلیمات بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہم اور آپ. تو اس پر عمل کروانے کی قانون کے تحت بھی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات کے تحت بھی, اور اس کا سلسلہ بھی جیسے ہم نے بچپن سے اپنے گھر سے ہر چیز سیکھی اور اس کے بعد اسکول کالجز سے ہم نے تمام تر چیزیں سیکھی, تو اس کا سلسلہ بھی ہمارے گھروں سے شروع ہونا چاہیے کہ جب گھر پر بھائی جب بہن پر ہاتھ اٹھائے یا اس سے غصے سے بات کرے تو ہم ان کو اس وقت بتائیں کہ جہاں ان کی غلطی ہے ان کو پیار سے اور آرام سے سمجھائیں. تو یہی سلسلہ جو ہے میں جہاں تک آپ کی بات سمجھی ہوں, میرے خیال سے آپ یہ کہہ رہی ہیں جو گھر کا براٹ اپ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو جس طرح سے لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو تمیز سکھائی جاتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو مرد حضرات ہیں, جو لڑکے جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی شروع سے سکھایا جائے کہ عورت جس کو صنف نازک کہا گیا ہے اس کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے؟ شاید بہت سے جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ بیسک ہی نہیں پتہ ہوتی کہ ایک عورت کو ٹریٹ کس طرح
سے کیا جانا چاہیے؟ بالکل اسی حوالے سے میں بات کر رہی تھی، کیونکہ پہلے تو ہم جب گھر پہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہن بھائی ہوتے ہیں آپس میں، جب چھوٹے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بڑے، تو ہمیں وہیں سے چیزیں سیکھنی چاہیے. ہمیں جس طرح ہم بیٹیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے، یہ آپ کی چیزیں ہیں، تو بیٹوں کو بھی بتانی چاہیے کہ اگر اپنی بہنوں سے جو اپنے ٹھیک رویہ رکھیں گے، ان پر غصہ مار پیٹ نہیں کریں گے، تو یقینی طور پر آگے چل کے وہ باہر کی عورتوں کو یا اپنی آنے والی جو بیگم ہوگی اس پر بھی اس قسم کا تشدد نہیں کریں گے. جو ہمارے پاس ابھی کچھ وقت پہلے واقعہ ہوا، خاتون کو کینچیاں مار کر جو ہے وہ مارا گیا، تو ان کی والدہ، وہ بھی خود ایک عورت تھی، وہ بھی اس میں شریک تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے ٹھیک کیا ہے. مطلب ہم اپنے بیٹوں کو ہی تعلیمات نہیں دے رہے کہ کس عورت کو کس طرح سے، وہ خود عورت ہو کر وہ اپنے بیٹے کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے. تو اس طرح سے چیزیں کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں آ صحیح. سکتی. اور ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی، بلکہ کل ہی کی غالباً کی بات ہے کہ ہم نے، بلکہ میں نے خود ہی یہ خبر پڑھی کہ ایک نیو ویڈ لڑکی تھی جس پہ اتنا تشدد کیا گیا کہ پہلے وہ کوما میں چلی گئی، پھر سول اسپتال کے ٹراما سینٹر میں کافی دن زیر علاج رہی، اور اس کے بعد پھر وہ دم توڑ گئی. یہ اتنی دل خراش قسم کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا اپنا دل دہل جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جس کی آپ بات کریں وہ بہت کم عمر لڑکی تھی، میرے خیال سے 17 یا 18 سال کی وہ اس کی عمر تھی. اور ایک تو اس کی کم عمری میں اس کے گھر والوں کی بھی غلطی ہے کہ اس کی شادی کی گئی. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئی کہ ڈاکٹر نے بھی بولا کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، ساری چیزیں ہوئیں. تو دونوں طرف سے گھر والوں کو کوآپریٹ کرنی ہے، مطلب لڑکی کے گھر والوں کو بھی کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی اس قابل ہے کہ ہم اس کی شادی کر رہے ہیں یا نہیں. پھر اس کے بعد لڑکے گھر والے، پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو اگر تعلیمات دیں گے کہ اپنی بہن کو، اپنی بیگم کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے، کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے. یا تشدد کے حوالے سے بھی تو ہاتھ اٹھانا تو کہیں پر ہے ہی نہیں کہ آپ کسی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. اور دیکھیے ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں، یہاں پہ میں سورہ نساء کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ عورت کے حقوق سے متعلق ہے. لیکن جس طرح سے عورتوں پہ خاص کر جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، گھریلو تشدد ان پہ کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ کون سے دین کی یہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں مرد حضرات؟ یہ تو بڑا ہی خود اپنے آپ کی وضاحت اپنی بات ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح سے چلتے ہیں. جب ہمارے گھر والے بچپن میں ہمیں چیزیں سکھا دیتے ہیں، اس کے بعد آگے چل کر ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب سورہ نساء میں عورت کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے تو یہ بھی بتایا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بالکل. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا خواتین، جب ہم بچے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری ماں ہی ہماری محافظ ہوتی ہے. وہ ایک خاتون ہی ہوتی ہے، ایک عورت ہی ہوتی ہے. اگر مرد حضرات اس بات کو سمجھیں کہ وہ ہماری محافظ ہیں، اور قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، تو ہمیں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے ہی سیکھ کر آگے اس چیز کو کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فادر ہماری ماں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بہنوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں ہم گھر سے ہی دیکھیں گے نا اور اپنے آس پاس دیکھیں گے تو ہم آگے چل کے ہمارے لیے آسانی ہوگی. لیکن صرف یہ ہے کہ اپنے آپ پر بات ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہوتی ہے. اگر ہم خود سمجھیں گے اور اپنے چیزوں کو اس طرح سے لے کر چلیں گے تو ہی ممکن ہو سکے. اچھا، ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ سپیورٹی کو بھی ایک ریزن بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شاید عورت کمتر ہے یا اس کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ اس مائنڈ سیٹ کو بھی چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے؟ یقینی طور پر ضرورت ہے. اس کے لیے کردار پھر میں نے کہا کہ خواتین کا ہی کہیں نہ کہیں جڑ کر آتا ہے، کیونکہ جب پرورش گھر سے شروع ہوتی ہے تو ماں پرورش کرتی ہے. اگر ماں ہی بیٹے کو سکھائے گی کہ کوئی اگر تم نے بہن کو تھپڑ مار دیا تو کوئی بات نہیں، وہ بہن ہے، یا بہن کو سمجھائے کوئی بات نہیں، بڑا بھائی اگر مار دیا تو کیا ہو گیا. تو اگر وہ خود بذات عورت بھی اس چیز کو سمجھے گی اور وہ اس کو بتائے گی کہ ہمیں اس طرح سے نہیں، اگر غلط کیا بھی ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کر، اونچی آواز کر کے، تشدد کر کے ہی اپنے بات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس پر عمل درآمد کی یقینی طور پر ضرورت ہے. قانون بھی ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہے، لیکن ہم جب تک سختی سے عمل پیرا نہیں کروائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہو سکے. صحیح. اچھا نمرہ، اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ذہن سازی کی، تو اس سے میرے ذہن میں ایکچولی ایک سوال آیا. وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ذہن سازی میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کا کتنا رول ہے؟ بیکاز بہت سے آپ نے بھی ڈرامے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی ڈرامے دیکھے جن کا موضوع ہی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو آلریڈی لوگ شدت پسند ہوتے ہیں ان کو اور تقویت ملتی ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں بہت سارے ڈرامے ایسے بنائے جا رہے ہیں جس پہ دکھایا جاتا ہے کہ خاتون وکٹم ہے اور اس پر تشدد کیا جا رہا ہے. اس کا اینڈنگ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بتا رہے تھے. لیکن انہی ڈراموں میں اگر کوئی خاتون اگر اپنا حق مانگ رہی ہوتی ہے تو اس کو اس طرح سے اس کے اوپر ساؤنڈ بھی ایسا لگا دیا جاتا ہے کہ بڑا یہ نیگیٹو سا کریکٹر ہے. اس کو ڈریسز بھی ویسٹرن دی جاتی ہے اور جو معصوم سی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنی شوہر کی اپنے گھر والوں کی بات پر چل رہی ہوتی ہے اس کو بڑا روتا دھوتا اور اس طرح سے دکھایا جاتا ہے. اگر ہم نے دکھانا ہے, اگر معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انڈسٹری سے کا سہارا لینا ہے تو اس کے ہمیں طریقہ کار ہمیں خود طے کرنے پڑیں گے کہ کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں اگر ایک لڑکی رو دھو رہی ہے تو وہی ٹھیک ہے اور جو اگر اپنا حق مانگ رہی ہے تو وہ غلط ہے اور اس کے اوپر ہم نیگیٹو ساؤنڈس لگا دیں. اب دیکھیں نا, یہ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے کہ ہماری جو دینی تعلیمات ہیں اس میں ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے. اب یہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بیٹی کی پیدائش پر عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے, اس پہ طرح طرح کے الزام لگا دیے جاتے ہیں, اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, وہاں سے ایک مار پیٹ کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کس قسم کی روایات ہیں, یہ کب تک فالو ہوتی رہیں گی, اس کا سد باب کبھی ہو پائے گا؟ جب تک ہم خود اس کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر یہ چلتی رہیں گی. ابھی بھی چل رہی ہیں. اس وقت طریقہ کار مختلف تھا کہ کس طرح سے بیٹی کو قتل کیا جاتا تھا اس کی پیدائش پر یا اس کے ماں کو جو ہے وہ رسوا کیا جاتا تھا. اب طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے لیکن ہے ضرور, چیزیں ضرور ہیں. اس کے لیے یہی ہے کہ ہم خود جب تک اپنے آس پاس کے لوگوں پر یہ چیزیں شروع نہیں کریں گے, اسلامی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے کہ اسلام میں ایکچوئل ہے کیا. ہم اپنی مرضی کی بات اسلام میں سے لیتے ہیں, قرآن سے لیتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایکچوئل جو بات ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا. اچھا نمرہ, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک عورت کے انکار پر جی انا کا مسئلہ بنا کر اس کو تشدد کیا جاتا ہے یا پھر اسے جینے کا حق ہی چھین لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے؟ ایز اے سوسائٹی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مائنڈ سیٹ ہے, ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ ہماری ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے کہ ہم اس پر, اور وہ یہ اس میں بھی ایک ہماری غلطی ہے کیونکہ ہم لڑکوں کو اس طرح سے بچپن سے سکھا دیتے ہیں کہ تم مرد ہو, تم نے رونا نہیں ہے, یا تم نے کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا, تم مضبوط ہو. اوبیسلی سی بات ہے, ان کے بھی ایموشنس ہیں, ان کی بھی چیزیں ہیں, لیکن ہم ان کو سخت جان خود بنا دیتے ہیں. جب بڑے ہو کر اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا نا نمرہ کہ یہاں پر بات سخت جان والی ہے. یہاں تو بات شاید ہارٹ لیس ہونے کی ہے, ایکسٹریمسٹ ہونے کی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو اس سارے معاملے میں نا مزید ووکل ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ خواتین ووکل ہوئی ہیں, لیکن جہاں تک ہمیں پتہ ہے, جو ہماری دیگر فرینڈس اور کارپوریٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بہت سے معاملات بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی تو ہیرسمنٹ ہر جگہ عام ہو چکی ہے. وہ وہی آپ کی بات ہے کہ تقویت مل رہی ہے آس پاس. جب ہم ایک کیس دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کے مطابق سزا نہیں ملی تو دوسرے کے اندر خود بخود, اور یہ جو باتیں ہیں کسی کو انا کی خاطر قتل کر دینا, کسی نے انکار کیا مار دینا, چھریوں سے مارنا, کینچیوں سے مارنا, یہ سارے لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ سارے سائیکالوجیکلی ڈیمیج ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کی, لیکن کیونکہ تھراپی کی ضرورت بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر گھر والے کہتے ہیں شادی ہو جائے گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن شادی کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتا, وہ جلاد بن جاتا ہے. کیونکہ ہم اس چیز کی طرف, تھیراپی کی طرف یا ٹریٹمنٹ کی طرف جانتے ہی نہیں. اگر ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, ورنہ ہمارے آس پاس بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم اچھی ایک زندگی گزارتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں. تو لیکن ہم بیماری کو بیماری سمجھتے نہیں ہیں. اگر کوئی لڑکا کوئی نشے میں لگ گیا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو بس شادی کروا دو اور وہ آئے گی تو وہ ٹھیک کر لے گی. اور اگر وہ نہیں چل پاتا تو کتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے برباد ہو جاتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے نمرہ کہ جو معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے ایز اے سوسائٹی ہم کیا رول اپنا پلے کر سکتے ہیں؟ ایز اے سوسائٹی ہمیں یہی اسی طرح کرنا چاہیے کہ جو سوسائٹی پریشر ہے ہمیں کم کرنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی آ کر اپنا مسئلہ بتاتا ہے, کوئی خاتون اپنے ہسبینڈ کے بارے, ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ ایڈجسٹ کرو. ہم اس سے اس کی پوری بات سنیں اور اس مسئلے کا حل بتائیں, اور اسے کہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتائے تاکہ یہ چیز اسپریڈ ہو اور ان تک اس مسئلے کی بات بھی پہنچے اور اس کے حل کی بات بھی پہنچے. اور آئی تھنک بچوں کو بھی نا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے متعلق پراپر ٹیچنگ دینی چاہیے. اور یہ نہ صرف اسکول بلکہ آئی تھنک پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے, چاہے بوائز ہوں چاہے گرلز ہوں, ان کو باقاعدہ ایک ٹیچنگ فیسلٹی پرووائڈ کریں
یا تو خود کریں یا پھر اسکولس کو باور کروائیں, ان کو تھوڑا پریشرائز کریں کہ بھائی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھیں جس میں بچوں کو اویئرنیس حاصل ہو. اسی چیز کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ رہے ہیں, کیونکہ شروع سے ہم خود بھی چیزیں ٹیچ نہیں کر رہے ہوتے, پھر جب آگے چل کے یہ ہوتی ہیں پھر اس غلطی کو غلطی سمجھ نہیں رہے ہوتے, ہراسمنٹ کو ہراسمنٹ سمجھتے نہیں ہیں, پھر یہ چیزیں آگے چل کے تشدد میں تبدیل ہوتی ہیں یا انا کا حصہ بنتی ہیں. تو ہمیں شروع سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ہم خود سے ٹیچ کر دیں گے اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اور کہاں کس سے کس لحاظ میں بات کرنی ہے, اور ہراسمنٹ کے حوالے سے بھی ہم اگر خود بات کریں گے نا اور اس کو سمجھیں گے کہ ہراسمنٹ کیا ہے تو ہی آگے چل کے ہوگا, ورنہ اس کو شروع سے ہی بولا جاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں, یہ نارمل ہے, یہ نارمل ہے, اور وہ کرتے کرتے چیزیں آگے اس کی طرف بڑھتی ہیں. سو دس از نارمل اینڈ دس از ایبسلوٹ اب نارمل. اور اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں, فرام مختارہ مائی, فرام نور مقدم, فرام زینب قتل کیس اینڈ مینی ادر کیسز. ابھی ریسنٹ اسٹوری ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ شانتی کی کس طرح سے ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ اتنے دلخراش واقعات ہیں کہ جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس پہ بات کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اور نمراج بیٹھیں اور آپ سب کے ساتھ ہم یہ بات ڈسکس کریں, کچھ اویئرنیس بنانے کی کوشش کریں کہ شاید ہماری بات کسی کے دل سے کنیکٹ کر جائے, کسی کی لائف بہتر ہو جائے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے آج کی پوڈ کاسٹ سے. فی الحال اتنا ہی. تھینک یو سو مچ نمرا فار جوائننگ بھی. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خبر کے اندر کی خبر جی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں. کب کیسے کہاں کیا ہوا, وہ کیس ہے جس کا فیصلہ دنیا میں ہو گیا. ایک وائس نوٹ مصطفیٰ کا سامنے آیا تھا جس میں وہ رافع کو بلا رہا تھا. آپ کی کنڈیشن یہ ہوگی اور اس کی پرورش اور تربیت یہ ہوگی تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا جو ہم سب دیکھیں. جو سب چھپا رہے ہیں ہم بتائیں گے. اسلحہ کیا یہ وہی ٹنکی ہے جہاں سے پہلے بھی ایک اسلحہ نکلا تھا؟ گینگسٹرز کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ, ان کا جو مال ہوتا ہے یا یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ بیچ میں آ کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اکیلے بیٹے کو چھوڑا ہوا تھا شہر میں دندنانے کے لیے تو اس نے پھر کیا نا کانڈ. بینظیر بھٹو آنے والی ہے یونیورسٹی میں الیکشن کے وقت, نہیں چھوڑے کیا بینظیر بھٹو. اگر عورت کو بھی اسی طرح حق ہوتا ہے کہ جب چاہے نکاح توڑ لے, مجھے ایک بات کا جواب دے, میاں بیوی میں اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ میں فرق کیا ہے؟ اس آپریشن کے اندر سیکورٹی فورسز کے کچھ جوانوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ بھی پیش کیا. لیڈیز کو جس دن پیسہ آئے گا پہلے بات تو وہ جھولری کی دکان پہ جائے گی, وہ سونا بنائے گی. مرد کی کمزوری جب پیسہ آئے گا دوسری شادی کرے گی. منجی ٹھوک دیتی گھر میں آ کر, پھر وہ پریس کانفرنس کر کے گئے منجی ہینج ٹھوک. ڈیجیٹل میڈیا کی تاریخ کے سب سے منفرد اور دلچسپ پوڈ کاسٹ صرف جی ٹی وی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر.